لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو صفات اخلاقی صفات عطا فرمائی تھیں، اس میں دو صفات جو ہیں وہ بڑی اہم اخلاقی صفات تھی، اور اس میں ایک صداقت تھی اور ایک امانت تھی. اور یہ دو ایک ایسی اخلاقی صفات ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس سے انسان کی اپنی اخلاقی ترقی ہوتی ہے، جنت میں جانے کا سامان بنتا ہے، اس کی نجات کا سامان ہوتا ہے، اس پہ مغفرت کے وعدے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انسان جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے تعلقات نبھانے کے لیے، تعلقات سنوارنے کے لیے، یہ دو بنیادی صفات ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ان دو صفات کے اندر کمی آتی ہے تو پھر تعلقات کے اندر خود بخود کمی آتی چلی جاتی ہے. اگر یہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق ہے تو سچ کی حیثیت دوسری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، اطاعت کا تعلق ہے تو یہاں سچ کا ایک اور رخ ہے. انسانوں کا انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے، یہاں سچ کا ایک اور رخ ہے. ہمارے مالی معاملات ہیں، وہاں سچ کا ایک اور رخ ہے. ریلیشن شپ کی کوئی بھی صورت ہو، آپ کی کوئی بھی نسبت ہو، بحیثیت بندے ہونے کی، بحیثیت امتی ہونے کی، بحیثیت بیٹے ہونے کی، بحیثیت بھائی ہونے کی، بحیثیت شوہر ہونے کی، بحیثیت باپ ہونے کی، بحیثیت تاجر ہونے کی، بحیثیت ملازم ہونے کی، چاہے امپلائی ہے چاہے امپلائر ہے، زندگی کے کسی بھی روپ میں ہے، جو بنیادی اخلاقی صفات درکار ہیں، اس میں سب سے بڑی صفت جو ہے وہ سچ ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجات دینے والی چیز ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے، ناگواری کے عالم میں بھی بول رہا ہوتا ہے، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے شاید نقصان ہو جائے، پھر بھی سچ پہ قائم رہتا ہے، تو اللہ کے یہاں یہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا معاملہ سچوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور کسی منفعت کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دنیاوی مالی منفعت کے لیے، اور اس کی عادت وتیرہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر محشر کے میدان میں اس کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور فرمایا جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، اور یہ بڑا ظلم ہے. اور جھوٹ کی کئی ساری صورتیں ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیسے حاصل ہوگا اور کیسے بچے گا؟ تو فرمایا سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کیونکہ انسان صحبت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. سچ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو سچ بولنا سیکھے گا، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو جھوٹ بولنا سیکھے گا. یہاں تک لکھا ہے کہ ماحول سے اتنا متاثر ہوتا ہے آدمی کہ کسی مایوس آدمی کے پاس بیٹھے اور 10 مایوسی کے جملے سنے تو اچھا خاصا انسان بھی مایوس ہو جاتا ہے. انسان ہے نا،
یہ تو ماحول کا اثر لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بھائی اپنے ماحول میں بھی ارد گرد میں بھی ایسے لوگ رکھو جو سچ کا اہتمام کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی حقانیت کی دلیل میں کیا پیش کیا تھا؟ عبادت کو پیش کیا تھا؟ نہیں، صداقت کو پیش کیا. جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اور آواز دی اور قریش والوں کو بلایا اور فرمایا تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ ہم آپ کو سچا پایا امین. اگر میں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے تم اس کی کیا کہو گے؟ کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے. اس درجے یقین تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جب یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناپاک فیصلہ کیا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہیے، اس وقت بھی مکہ والے اپنی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا. جادوگر تو بولا، کاہن تو بولا، جھوٹا یا خائن کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو ابو جہل بھی نہیں کہتا تھا، کہتا نہیں جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے. خیانت، امانت میں خیانت اور جھوٹ، یہ دو ایسے کینسر ہیں اخلاقی کہ یہ اپنے ساتھ بے شمار اور اخلاقی جرائم کو لے کے آتے. خیانت اور جھوٹ پانچ نہیں ہوتی، یہ پانچ نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ملٹیپل چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ملٹیپل، یہ اس لیے وہ جو کہاوت ہے نا کہ ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ پانچ نہیں ہوتا، وہ تو ملٹیپل انسان کے اندر اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. اور فرمایا کہ آپ سوچیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سوال کیا کہ مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. فرمایا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. فرمایا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، یہ نہیں ہو سکتا. آدمی بنیادی طور پہ شرک کرنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جھوٹی تو بول رہا ہوتا ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں جب کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو جھوٹی تو بولتا ہے. جھوٹ اپنی ریلیشن شپ میں، چاہے وہ آپ کے مینڈیٹری رولز ہو یا الیکٹیو رولز ہو، آپ کی کوئی بھی نسبت ہو، اگر جھوٹ اس کے اندر آ جائے گا نا تو وہ باقی نہیں رہ سکتا. ریلیشن شپ ہوتی ہے تو محبتیں باقی نہیں رہتی، مالی معاملات ہوتے ہیں تو برکت اٹھا لی جاتی ہے. اس لیے فرمایا نا روزی میں برکت چاہتے ہو تو خرید و فروخت میں سچ بولو، جھوٹ مت بولو، خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کرو، اس کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں کرو، فائدہ پہنچانے کی نیت سے کرو. یہ سب برکت لانے کے اسباب ہیں. اور اگر آدمی کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو پھر بہت مشکل ہو جائے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارا کہ ہم اخلاقیات کے دین کو دین ہی نہیں سمجھتے. ہم اپنی اخلاقیات کو، رویوں کو، ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے اس پہ کوئی بنانے کی محنت بھی نہیں کرتا. تو جب آدمی بچپن سے تربیت ہی نہیں کرتا اور اس کو سوچتا ہی نہیں ہے تو وہ عادت میں سرشت میں ایسی پڑ جاتی ہے کہ نہ چاہتے بھی جھوٹی بولتا ہے. عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہیبٹ تو بڑی مشکل سے چھوڑتی ہے. اور دو بنیادی کردار ہوتے ہیں اس کے اندر. بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا، ماں باپ اور استاد اس کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں.
اس لیے فرمایا نا کہ استاد سوچ کے رکھو، کیونکہ یہ استاد نہیں ہے، یہ دونوں کردار مربی ہیں اصل میں. یہ مہارتیں سکھانے کے لیے تھوڑی ہے، اسکلز سکھانے کے لیے تھوڑی ہے، یہ 2+2 4 سکھانے کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو تربیت کے لیے ہے. یہ ایک کوپل ہے، اس کے ارد گرد کانٹے ہیں، کانٹوں کو صاف کرنا ہے، کوپل کو بچانا ہے، یہ اس کا کام ہے. یہ تو مالی ہے، دونوں مالی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ کے رویوں میں جھوٹ شامل ہوتا ہے تو وہ بچے میں بھی منتقل کرتے ہیں. کہتا نا بچہ سچا ہوتا ہے. ہم آورز اینڈ آورز اینڈ آورز اینڈ آورز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جب وہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے تو اس پہلی بتاؤ تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ابا تو سامنے بیٹھے ہیں، کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں. تو اسے یہ جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوتا ہے. مطلب نظر کچھ اور آ رہا ہے، پھر اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، پھر ڈانٹ پڑتی ہے، پھر ڈانٹ پڑتی ہے. آورز اینڈ آورز اینڈ آورز اینڈ آورز کی گھنٹوں کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جب وہ جھوٹ بولنا سیکھنا. پھر وہ سیکھتا ہے کہ میں ہمیشہ زندگی میں نظر کچھ آئے گا، بولنا کچھ اور ہوگا. یہ گناہ جاریہ کا بیج ماں باپ ڈالتے ہیں اور اسے کوئی جھوٹ ہی نہیں سمجھتا. ہر دفعہ مجھے ہمارے ایڈمیشنز چل رہے ہوتے ہیں تو ایج کا وہ سیگریگیشن کے حوالے سے کچھ ایج کے کچھ لمٹس ہیں کلاسز کے اندر. تو وہ آئیں گے، وہ پوچھیں گے، انہوں نے کہا بھائی برتھ سرٹیفکیٹ دکھائیے. انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھایا، اس کے اندر ایک عمر لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کلاس میں ہوگا. نہیں، کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تو عمر جو ہے نا وہ اس کی کم ہے. یہ خیر آپ نے ذرا زیادہ حجت کی تو ایک ہفتے بعد ایک دوسرا برتھ سرٹیفکیٹ آ جائے گا. اچھا اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا. آپ سوچیں کر کیا رہے ہیں آپ. اب وہ زندگی بھر جب اپنی عمر لکھے گا نا ایز پر برتھ سرٹیفکیٹ، وہ جھوٹ بولے گا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ جو اس کی نوکری رہے گی وہ تنخواہ حلال ہوگی حرام ہوگی، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جھوٹ جب بھی بولے گا گناہ ماں باپ کو ملے گا. اچھا سے کوئی گناہ نہیں سمجھتا. نہیں اتنی باتیں، ارے بھائی جھوٹ ہے نا، اس میں کوئی اختلاف ہے. پھر ہمیشہ اپنی حقوق کے لیے آدمی جھوٹ بولے گا. بیمار نہیں ہوگا سک لیو بھیج دے گا. آپ کو گورنمنٹ نے بینیفٹ دیا ہوگا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ اگر بیمار ہو جائیں تو دواؤں جو ہیں وہ حکومت برداشت کرے گی، ادارہ برداشت کرے گا. آپ بیمار نہیں ہوں گے، جھوٹے بل پیش کر دیں گے. اچھا اسے حرام کوئی نہیں سمجھ رہا. ایک پتہ نہیں کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ ریاست کے ساتھ جھوٹ بولنا عین ثواب کا کام ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، اب ریاست سے بولیں یا کسی سے بولیں. تو اب جب یہ عادت پڑ گئی، آپ کی سرشت میں آ گئی تو جھوٹے بل بنائے گا، جھوٹا سرٹیفکیٹ، جھوٹے چیزیں. اچھا سے کوئی جھوٹ نہیں. ٹاکسک اتنا ہے کہ معاشرے کے اندر کرپشن اس لیول کی پھیلتی ہے کہ آدمی اس سے بچ نہیں پاتا. آپ سوچیں نا، آپ لیول آف ٹاکسک دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جو فرشتے اس کے ساتھ ہیں وہ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں. اتنی بدبو اور تعفن ہوتا ہے. بیچتے بھی یہی ہے، آپ کچھ اور ہیں. کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دے دیجیے، نظر لگ گئی ہے، کسی کا اثر ہو گیا. بھائی کوئی اثر، کوئی تعویذ کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو تعویذ ہم خود کرتے ہیں اپنے اوپر جھوٹ بول. شرک پارٹنرشپ واحد کانٹریکٹ ہے، عقد ہے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب دو آدمی آپس میں شرکت کا معاملہ کرتے ہیں تو تیسرا شریک میں ہوتا ہوں. جب تک قائم رہتی ہے
جب تک آپس میں خیر خواہی ہوتی ہے. اور جب یہ نکل جاتی ہے، جب آپ بیٹھیں گے نا کسی آربیٹریشن میں شرکت کی، پارٹنرشپ کی، کہیں نہ کہیں کسی نے جھوٹ بولا ہوگا، جھوٹے ڈسکلوجرز ہوں گے، جھوٹی اسٹیٹمنٹس ہوں گی، جھوٹے پی این ایل ہوں گے، کہیں نہ کہیں جھوٹ ہوگا. جھوٹ جو ہے وہ ایسی خطرناک چیز ہے. آپ دیکھیں نا، اللہ اکبر، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی اور اما جان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خدیجہ کے، وفائے زملونی دسرونی، اور گھبرائے ہوئے. اما جان نے تسلی دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا کئی عرصے سے تشریف لے جا رہے تھے، بیت اللہ میں وقت گزارتے تھے. تسلی کس چیز کی دی؟ اخلاق کی، کہ آپ تو سچ بولتے ہیں، امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی صلحوں میں بیٹھتے ہیں، آنے والوں کا اکرام کرتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اخلاقیات کی لائن پہ. پورے ذخیرہ حدیث کو آپ پڑھ لیں، اللہ جل شانہ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی اگر کہیں دی ہے نا، تو وہ اخلاقیات کی لائن کا عمل ہے، عبادت کی لائن کا عمل نہیں ہے. دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، اس کی گارنٹی دے دو، جنت کی گارنٹی لائن. اللہ نے یہ جو آیت ہے، یہ جو پڑھی تھی میں نے، سورہ تبوک کا جو واقعہ ہے، اللہ نے ان 3 صحابہ کے بارے میں فضائل بیان کیے جنہوں نے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا. منافقین نے جھوٹ بولا. اللہ جل شانہ نے اس کا عذاب بیان کیا. تو اس کی عادت بنانا، بچپن سے بچوں کے اندر عادت ڈالنا. اور اس کا پہلا اصول یاد رکھیے گا، پیرنٹنگ کا جو ہے نا، مینٹورنگ کا پہلا اصول ہے، اگر بچے کو گھر میں سچ بولنے پہ سزا ملے گی تو وہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا، تو کبھی سچ نہیں بولے گا. کیونکہ آپ نے ماحول ہی ایسا بنایا کہ وہ جھوٹ بولے. اس نے آپ کو بھی یہی دیکھا، رویہ یہی. اور اگر آپ کہتے ہیں سچ بول دو بس، میں اساتذہ کو بھی یہی کہتا ہوں، بھائی اگر وہ سچ بول رہا ہے تو مان لو. مضبوط معاشرے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں تو جھوٹ بولنا اس طرح معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے شاید آپ کو سنایا، میں آسٹریلیا گیا نا، تو وہ ایک کلاس جو تھی ہماری، وہ کوئی گریڈ 9 گریڈ 10 تھی، غالباً گریڈ 10 تھی یا 9 تھی. اس کے اندر ایک سنگل مدر چائلڈ تھا. وہ بچہ جو ہے، اچھا بہت ہی بلی بچہ تھا، بہت. تو عربک کی ہماری کلاس تھی، وہ بچہ بیمار ہو 3 دن نہیں آیا. اچھا مجھے کوئی 2 مہینے ہوئے تھے آسٹریلیا گئے. تو وہ آیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی تمہاری درخواست کا ہے، درخواست علالت کا ہے، رخصت علالت، سک لیو کا ہے، ڈو یو ہیو اپلیکیشن؟ نو آئی ڈونٹ ہیو اپلیکیشن، میرے پاس تو نہیں. تو میں نے کہا کہ تمہاری والدہ نے کوئی ہوم ورک ڈائری میں لکھا ہے؟ اچھا اس کا ٹریک ریکارڈ 2 مہینے میں میرے سامنے ایسا تھا نہیں کہ میں اس کو بہت زیادہ اعتماد کرتا ہوں. اچھا ہم تو عادت پڑی ہوئی تھی ہماری، تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی اپنی مطلب روانی میں ہی میں بول گیا، شاید میں نے کوئی ایسا. تو جب حجت ہو رہی تھی آپس میں، اس سے میں کوشچننگ کر رہا تھا، تو میں نے اس کو بھائی ٹیلنگ لائیں، جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ تو وہ تو بھیا ہرتے سے ہی اکھڑ گیا. اس نے بولا کہ وائے سپوز ٹو ٹیل لائے، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھول گیا. آپ کو پوچھنا ہے تو میری والدہ کو فون کریں. اچھا تو وہ بہت غصے ہوا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کہانی ہوئی کیا ہے. تو جب کلاس ختم ہو گئی تو ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ ترکی کا تھا، عالم تھا، وہ اس نے یہیں سے پڑھا تھا دارالعلوم سے. میں اس کے پاس گیا، وہ وائس پرنسپل تھا. میں نے پوچھا کہ مصطفیٰ یہ بتاؤ کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا چیز ایسی کی جس سے وہ غصے ہو گیا. مگر کیا ہوا؟ میں نے پورا واقعہ بتایا. اس نے کہا کہ آپ نے اس کی عزت پہ حملہ کیا تھا. میں نے کہا کہ کیا ایسی بات کی تھی؟ کہ آپ نے اس کو جھوٹا کہا.
یہ آپ نہیں کہہ سکتے بغیر کسی دلیل کے یہاں پہ کسی. تو آپ نے تو گویا ایک طریقے سے جو ہے نا وہ فزیکل ہیرسمنٹ کی تھی اس کے ساتھ. تو یعنی اتنی چیز تھی کہ وہ کہتے نہیں جھوٹ نہیں بولیں گے. کیا بھول گیا ٹھیک ہے مان لیں. اب یہ جو تربیت ہوتی ہے نا یہ بچپن سے اداروں میں تعلیمی اداروں میں گھروں میں یہ تربیت کی جھوٹ نہیں بولنی. رشتوں کے اندر محبتوں میں سب سے پہلا اگر خدا نہ خواستہ اس رشتے میں محبت کے رشتے میں کمی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کی بنیاد جھوٹ ہوتی ہے. کیونکہ جیسے یہ آئے گا نا جھوٹ تو ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. And when the trust is gone, everything gone. آج تو دنیا لیڈرشپ کہتی ہے کہ لیڈرشپ starts from trust. If the trust is not gone, اور یاد رکھیے گا ریلیشن شپ کے اندر نا رشتوں میں تین چیزیں قابل فروخت نہیں ہوتی، نہ پیسوں سے خریدی جاتی ہے. ٹرسٹ، کیئر، ریسپیکٹ. آپ کا بیہیویئر بولتا ہے کہ یو اون اٹ. الفاظ کی جگالی نہیں ہوتی اس میں. ہر دفعہ یہ کہنا نہیں ہوتا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ ریسپیکٹ کتنی دیتے ہیں، آپ کیئر کتنی کرتے ہیں، آپ کو ٹرسٹ کتنا ہے. ہر وقت بیٹھ کے ایک دوسرے کا آڈٹ ہو رہا ہو تو پھر ٹرسٹ تھوڑی ہوتا ہے. بنیادی بات جھوٹ ہوتی ہے. کہیں سے جھوٹ ہوتا ہے. جب مالی معاملات میں جھوٹ آئے گا بے برکتی کا آغاز ہو جائے گا، پریشانیوں کا آغاز ہوگا. زندگی کے رشتوں میں جھوٹ آئے گا محبتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں. محبتیں تو اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں. اللہ جل شانہ نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ساری دنیا کا مال خرچ کر لیتے تو صحابہ کے دل میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی خلوتوں کو صحیح کر لو، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دے گا. اپنی خلوتوں کو صحیح کر لو، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دے گا. خلوت اور جلوت دونوں میں سچا اس کا اہتمام کریں. سچ جب جھوٹ بولو گے تو اس کے ذریعے جو آمدنی بھی آئے گی نا وہ بے برکتی والی ہوگی اور کہیں پہ تو حرام بھی ہوگی. آپ بیمار نہیں ہوئے تھے، آپ نے جو ہے وہ جھوٹا بل داخل کرا دیا، جھوٹے بل پہ آپ نے دوائیاں نکلوا لی، جھوٹے بل پہ آپ نے پیسے نکلوا لیے، یہ تو حرام ہے. آپ کسی کو کہہ دو ارے مولوی صاحب اتنا تو چلتا ہی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. دین یہ دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا. مشکل باب ہے. اب سوچیں نا محشر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں محشر کے میدان میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق والے کا. مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا محشر کے میدان میں جس کے اخلاق اچھے ہوں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے. مشکل چیز ہے لیکن اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا یہ بانجھ نہیں ہوتی. یہ اپنے ساتھ پھر غیبتیں لے کے آتی ہے، یہ اپنے ساتھ پھر پریشانیاں لے کر آتی ہے، یہ اپنے ساتھ پھر مسائل لے کر آتی ہے، یہ اپنے ساتھ کینہ لے کر آتی ہے. اس کی بے شمار چیزیں نکلتی ہیں اس کے ساتھ. تو اپنی زندگی کے اندر آدمی کوشش کرے ہر ریلیشن شپ کے اندر ایک مرتبہ بیٹھ کے نا خود اپنا ریویو کرنا چاہیے، آڈٹ کرنا چاہیے. جب آدمی کو ادراک ہو جائے نا اور اس کا اعتراف کر لے تو توبہ کا سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ادراک ہوتا ہے اور جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے تو یاد رکھیے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. جسٹیفیکیشن پہ توبہ نہیں ملتی. نہیں مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو سسٹم ہی ایسا ہے. ارے بھائی جھوٹ ہے نا، توبہ کرو، مانگو اللہ سے کہ اللہ سے بچا لے. جسٹیفائی تو نہیں کرو اس کو. ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی. اس کی حجتیں، اس کے دلائل، اس کی تعویلیں تو نہیں پیش کرے نا.
آدمی جھوٹ کی تعبیریں پیش کرنے لگے نا تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. غلطی ہوتی ہے، انسانوں سے ہی ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے. توبہ کا سفر ہے اس لیے، اسی سے ایمان زندہ رہتا ہے. اسی اعتراف جرم اور ندامت اور شرمندگی کا نام ہی تو توبہ ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ زندگی بہت تھوڑی دیر کی ہے، بہت مختصر ہے. نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی بچا کے لے جانا کمال ہے. جس دن اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو نا، اس دن اکاؤنٹ بیلنس میں نیکی ہو. اس کے لیے سب سے بڑی چیز سچ. آدمی اس کا اہتمام کرے، اس کی کوشش کرے، اس کی مشق کرے، اور خاص طور پہ جیسے میں نے آپ سے اپنے رشتوں کو ایک مرتبہ ریویو کرے. اگر میرے ملازم ہیں تو ان کے ساتھ میں جھوٹ نہ بولوں. میں ان کو ایچ آر والوں کو اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو 9 to 5 اس کی جاب ہے. اچھا جب ترقی کا موقع آتا ہے نا تو یہ پوچھتے ہیں بتاؤ 5 بجے کے بعد کون بیٹھتا ہے؟ تو بھائی اس کو پہلے ہی بتا دیتا تھا 5 بجے کے بعد جو بیٹھے گا اس کو اس کی ترقی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو اس کو کیوں جھوٹ بولا تھا کہ ترقی 9 سے 5 پہ ہوگی؟ مزاج ہے جھوٹ بولنا ہے، بات صاف نہیں کرنی. یعنی یہ ہماری عادت اس طرح بن چکی ہے کہ بات صاف کرنی ہی نہیں آتی. آدھی بات کریں گے، اچھا سامنے والا اپنے مطلب کی آدھی بات ہی سمجھتا ہے، ریئیکشن 200% کرتا ہے. 25% بات کو سمجھ کے ریئیکشن 200% کرتا ہے. صاف بات کرنا نہیں آتا. بھائی بات صاف کر دو، معاملے صاف کرو تاکہ کوئی تجسس نہ ہو، وسوسہ نہ ہو، بلا وجہ کی بات ذہن میں نہ آئے. آدھی بات کی سمجھی نہیں، آپ میری بات کو سمجھے. ارے بھائی تو بات پوری کر دو نا. ایک چیز ہم نے اپنے شیخ کے حضرت کیا فیصلہ آباد میں کوئی آ رہا ہوتا تھا نا تو حضرت کا تو بالکل حضرت تھانوی والا. آپ آئے فیصلہ آباد میں تو پوچھیں گے آپ ہمارے ساتھ ہمارے یہاں رہیں گے یا اپنا انتظام ہے؟ وہ کہ جی میں آپ کے یہاں رہوں گا. آپ بستر لے کر آئے نہیں لے کر آئے؟ نہیں بستر لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے ہوں تو بتائیں. کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے یا کھانا اپنا کھائیں گے؟ نہیں آپ کے ساتھ. کوئی پرہیز تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کوئی پرہیز یا کوئی پرہیز ہے تو بتا دیں آپ. کوئی معمول ایسا تو نہیں ہے جس کا خیال رکھنا ہے؟ تو سب ہر چیز. اچھا وہ اس لیے یہ کہتے تھے کہ بھائی ایک آدمی نے، گھر والوں نے محنت مشقت کر کے انہوں نے آپ کے لیے گوشت بنا کے رکھ لیا بکرے کا. آپ دیکھا نہیں یہ تو مجھے تو یورک ایسڈ تھا، ڈاکٹر نے پرہیز بتایا، گوشت میں نہیں کھاتا، میں تو سبزی کھاتا ہوں. ارے تو بھائی بتا دیتے سبزی کھاتے ہو. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی زندگی کی عادت ڈالو کہ لوگوں کو راحت پہنچاؤ، تکلیف نہیں پہنچاؤ. اس کا سب سے پہلی چیز ہے صاف بات کرنے کی عادت ڈالیں. کلیرٹی اس کی مشق کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہماری عادت ہی نہیں ہے. ہم نے پی ایچ ڈی کی ہے بات کو گھما پھرا کے کرنے کی. آسان سی بات بھی اس طرح گھمائیں گے اس کو کہ اگلا بیچارہ سوچتا ہی رہے گا کہا کیا تھا. صاف بات نہیں کرتے، ہم بات واضح کرنا نہیں ہے. یہ بھی غلط بات ہے کیونکہ تکلیف پہنچتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ایک تو اپنی گفتگو کے اندر سے اور اپنے آس پاس والوں میں صحبت میں ایسی لوگ بیٹھیں کہ سچ بولنا کی ہمت پیدا ہو، عادت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.